بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تکبیر تشریق کے بارے میں آپ کو علم ہوگا، اور یہ ظاہر ہے کہ بہت اہم مسئلہ ہے، ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، مردوں کو بھی خواتین کو بھی۔ تکبیر تشریق کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کے ترجمے پر غور کریں تو اس میں بنیادی طور پر اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ ہی کے لیے ہر قسم کی تعریف۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ مردوں کے لیے بآواز بلند آواز سے اس تکبیر کا پڑھنا واجب ہے، چاہے وہ امام کے ساتھ نماز پڑھے، چاہے وہ اکیلے نماز پڑھے۔ اگر کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، اپنی 2 رکعتیں جب آپ مکمل کریں گے، 3 رکعتیں مکمل کریں گے، تو جیسے ہی آپ سلام پھیریں گے تو اس کے بعد آپ بلند آواز سے جہر کے ساتھ تکبیر تشریق پڑھیں گے۔ خواتین کے لیے بھی ہر فرض نماز کے بعد اس تکبیر کا پڑھنا واجب ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مرد اس کو بلند آواز سے پڑھیں گے، خواتین اس کو آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ عموماً ہوتا یہ کہ مرد مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ان کو تو پتہ چل جاتا ہے، اس لیے کہ امام اللہ اکبر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب کو پتہ چل جاتا ہے، سب پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن گھر میں جو خواتین ہیں ان کو بعض اوقات اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کا ایک بہت اچھا طریقہ میں نے کہیں دیکھا تھا فیس بک پر، کہ آپ اپنی جائے نماز کے اوپر کوئی پرچی کے اوپر تکبیر تشریق صرف اتنا لکھ دیں، تکبیر تشریق، اور وہ لکھ کر آپ کہیں اسٹیپل کر دیں یا کسی ٹیپ سے چپکا دیں کہ جب آپ جائے نماز بچھائیں تو آپ کے سامنے وہ پرچی آ جائے، اور جب آپ کی نماز ختم ہو تو آپ کو فوراً یاد آ جائے۔ جیسے کوئی بھی علامت لوگ لگاتے ہیں نا، کہ آپ نے دھاگا باندھ لیا، کوئی نشان لگا دیا، کوئی بھی ایسا کام آپ کر لیں تاکہ جب نماز سے فارغ ہوں تو آپ نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھ لیں، اس لیے کہ یہ تکبیر نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر نماز آپ نے پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد آپ چلے گئے، کوئی کام وام کیا، آپ کو آدھے پونے گھنٹے بعد یاد آیا، تو اب وہ تکبیر تشریق پڑھنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس کی کوئی قضا نہیں ہے کہ آپ بعد میں پڑھ لیں گے تو قضا ہو گئی۔ اب اس کا صرف یہی ہے کہ توبہ استغفار اللہ سے کیا جائے کہ اللہ ایک واجب تھا میں ادا نہیں کر سکا۔ اس لیے جو مرد حضرات ہیں وہ بلند آواز سے پڑھیں گے، کوئی مسافر ہے وہ بھی پڑھے گا، کوئی مقیم ہے وہ بھی پڑھے گا، کوئی اگر امام کے ساتھ ساری رکعتیں اس کو ملی ہیں وہ بھی بلند آواز سے پڑھے گا، کسی کو کچھ رکعتیں ملی ہیں وہ بھی پڑھے گا۔ ہر فرض نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے شروع ہوگا، اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھا جائے گا، یہ تکبیر تشریق پڑھی جائے گی۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد تکبیر تشریق نہیں پڑھی جائے گی۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے مفہوم پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ان دنوں میں اگر آپ دیکھیں ہر موقع پر ہم سے یہ پڑھوایا جا رہا ہے اللہ اکبر، قربانی کرتے ہیں تو اس موقع پر پڑھا جا رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، جب عید کا خطبہ ہے تو اس میں پڑھا جا رہا ہے اللہ اکبر۔ بنیادی طور پر یہ میسج انسانیت کو، مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے کسی بھی حکم کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی حکم نہیں چل سکتا۔ اگر اللہ کا حکم ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور اس کے مقابلے میں آپ کا معاشرہ، آپ کی سوسائٹی، آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار، آپ کی ثقافت، آپ کا کلچر یہ اس سے ٹکرا رہے ہیں، تو اس کا جواب ایک ہی ہے اللہ اکبر، کہ اللہ بڑا ہے، آپ کا کلچر بڑا نہیں، آپ کی ثقافت، آپ کی تہذیب، آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار، آپ کی جاب، آپ کی ملازمت یہ بڑی نہیں، اللہ بڑا ہے۔ جب اللہ بڑا ہے تو آپ نے اس تقاضے پر عمل کرنا ہے جو شریعت کا تقاضا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں تو مسنون عمل یہ ہے کہ جب آپ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہوں تو رستے میں جاتے ہوئے بھی بلند آواز سے یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں، یعنی گھر سے نکلیں، گھر سے نکلتے ساتھ ہی یہ تکبیر شروع کر دیں، مسجد عیدگاہ پہنچنے تک اس کو پڑھتے رہیں۔ تو عیدگاہ پہنچتے تک جو بڑی عید ہے اس میں بلند آواز سے یہ تکبیر پڑھنی چاہیے، چھوٹی عید میں آہستہ آواز میں یہ تکبیر پڑھنی چاہیے، اور اس تصور کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور اس تصور کو اپنے دماغ میں، دل و دماغ میں پختہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں اس کے تقاضے پر عمل بھی کروں گا، اور حقیقت میں اپنے عمل سے یہ بات ثابت کروں گا کہ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔